پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ آئیے بخاری کی روایت واقع یوں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ سوال کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا الصلاۃ علی وقتها، یعنی نماز اس کے وقت ہی پڑھی جائے، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، مطلب پہلا عمل تو اللہ کو جو پسند ہے نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ دوسرا پوچھا گیا سوال اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بر نیکی حسن سلوک، بر الوالدین والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ پھر سوال کیا اور پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، تو فرمائے الجہاد فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تیسرا عمل۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، پہلا آپ نے جواب دیا نماز جو وقت پڑھی جائے، دوسرا جواب دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو گویا جہاد کا مقام سے بھی اونچا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام، سمجھ رہے آپ؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں میں سے دوسرا مقام رکھتا، یا محبوب ترین اعمال میں سے دوسرا مقام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب وہ بیچارے نوجوان، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں احادیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گا۔ آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، چنانچہ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، تو چاروں میں ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سے بہرحال۔ تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی میں بھی زنا نہیں، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتا۔ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک۔ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد وهو علی کل شیء 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن. کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے. اتنے فضائل ہیں. دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں سر. دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب. اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے. تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وهو علی کل شیء. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو. ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی. 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا آسان ہے کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ. یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ. لا حول ولا قوت الا، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام. چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ و سبحان اللہ. 2 ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ پڑھ دیجیے، ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں. ہم اللہ کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. لوگ فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق سے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے. نفل نبی اکرم اور بخاری کی، اللہ تعالیٰ فرما جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کی، مطلب جو اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما جو میرے دوست سے دشمن، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ تقوی، ایمان والے ہونا، وہ تقوی اختیار کر. تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی دور، ایمان والا جیسا تقوی اختیار کر سنت کے مطابق. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما جو میرے دوست میں اس سے اعلان، اندازہ لگا اللہ کے دوست اس کو اگر اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ. کیسے کرتا ہے؟ انبیاءوں کے ساتھ جس کیا ان کے نتیجے، صحابہ کے ساتھ کیسی لیجیے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا مطالعہ کرے، خاص طور پر موتیں دیکھے، اور اس کے بعد جس نے بھی ظلم کیا کی حالت دیکھے آپ کہیں کیسا بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے کے خلاف واقع بات ہر طرف. بہرحال جو شخص اس کے کرتا ہوں ایک بات، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در اللہ ہمارے
ہوتا ہے نا بہت لوگ نیک لوگ میں خام احتیاط کریں، آپ خطرناک میں جا رہے ہیں، آگے آئیے سکتے ہیں۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا اس چیز کے ساتھ جسے میں نے فرض، اللہ تعالیٰ میرا بندہ سب سے قریب تب ہو جب وہ میری فرض کردہ چیز، اللہ تعالیٰ میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے فرض، تو آپ ہم سب سے زیادہ ہوتا ہے اس چیز جو میں نے فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے میرا حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ، مطلب فرائض کے میرا آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ اور میرا بندہ نوافل میرا فرض سب سے زیادہ، فرض سب سے زیادہ کہ نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی پھر اللہ فرمائے پھر جب، اور میرا بندہ نوافل میرا قرب یہاں تک میں محبت کر، میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب، یہ مجھے سب سے زیادہ میں، پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب کرتا ہے، اتنا تقرب کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں، نوافل اب تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے، بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ فرماتا جب میں اس سے بات کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کو غلط نہیں کہ واقعی میں اللہ اس کے رول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں، کوئی غلط بات نہیں، اللہ فرماتا جس سے وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچے، کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے کو پہچان، بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ پہچان لیتے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتر، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر ہاتھ لگا کے تشخیص کر لے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سل تھا، حالانکہ یہ ساری ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول ہمارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کی آنکھ بن جس سے وہ دیکھتا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، مطلب من ہر وہ کام نفع کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے، چونکہ اب وہ غلط راستے نہیں جائیں گا، وہ اللہ کی چکا ہے، اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کیا، رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے اس کا رب ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ پناہ طلب کرے تو میں یقین پناہ دے، اور اگر وہ میری پناہ طلب میں خاص دو مصیبت کے، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے۔ بڑے فضائل ہے نفل، کتنے بڑے بڑے، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا ہے؟ فرض ہے، مال میں ہے نا، اس کے بعد رمضان کے روزے سب سے زیادہ میں، اس کے بعد یہ کے بعد بندہ نفل در دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، مطلب نفلی حج وہ چھوٹا حج وہ کرتا ہے، تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، پھر جب اپنے رب سے کی دعاؤں کو کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کر اللہ کا اس کو پناہ عطا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑے ہمیں پتہ چلے کے اندر نفلی ہوتے ہیں، اہم بندہ اللہ اتنا قریب، چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس سے ہٹ کر سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پکڑتا ہے نہ اس ہم میں، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ، اور پھر آگے اس کی بات صرف فرائض کے ذریعے پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل لیتا ہے، پھر نفل جو مانگتا ہے اللہ پوری دیتا ہے، جب ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ پہلے راضی، دنیا کے اندر تو وہ کرنا پڑتا، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ آپ سے اخلاص چاہتا ہے، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو،
اللہ تعالیٰ ہم کو بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. اللہ کو تھوڑی بڑے بڑے کام، بڑی کوششیں، بڑے بڑے بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دنیا اور آخرت درجات بلند ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو اللہ سے دنیا میں ہم کام نکالنے کے اگر ہم کام عرش کی ساری حلال اور موت کے بعد تمام چیز آسمان راضی کر لے، لیکن ہمارا معاملہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا. اللہ کے فتح کی